اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلے آئیے پہلے پائیے، یہ اصول ہے۔ تو ان ٹائم آنے سے انشاءاللہ تعالی زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔ کل ہم نے جو سبق شروع کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ تلاوت قرآن مجید جب بندہ کرتا ہے تو تجوید کے جتنے بھی قانون ہیں یہ قرآن میں زیادہ اپلائی ہوں۔ اگر حدیث شریف یا کسی اور جگہ آپ عربی بول رہے ہوں اس میں اگر کوئی فرق بھی رہ جائے تو اتنا میٹر نہیں کرتا۔ قرآن کو جہاں بھی پڑھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے، وہ نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر ہو، دعا میں ہو، اس کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تجوید کے ساتھ ہی اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نے بھی تجوید کے ساتھ پڑھا ہے علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ تو یہ تجوید کے بغیر آپ یوں سمجھ لیں کہ رب قارئ للقرآن، حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، بہت سارے قاری ایسے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، پڑھتے تو وہ قرآن ہیں لیکن قرآن انہیں لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے۔ کون سے قاری؟ جو صحیح نہیں پڑھتے تجوید کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ قل، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قل، اور یہ لکھا ہوا ہے کل۔ اب اگر یہ لکھا ہوا ہے اور کسی نے یہ پڑھ دیا یعنی کل پڑھ دیا، جیسے کہ قل هو اللہ احد، تو کسی نے پڑھ دیا کل هو اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی بڑے کو کہنا ہے، بڑی ہستی کو، اپنے سے بڑے کو، تو ہم کہتے ہوتے ہیں آپ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ آپ والد صاحب کو کہتے ہیں نا کہو جی، آخو جی، تو اچھا نہیں لگتا نا؟ آپ فرمائیے، کتنا پیارا لگا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر عام فہم کسی سے کرنی ہو، کہو، کہیے، کہہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کھائیے، کھا لیجئے، کھا۔ اب پڑھنا کیا تھا؟ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے، کن سے؟ اپنے امتیوں سے۔ تو بڑے کا چھوٹے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمان۔ اللہ فرمان جاری کر رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے امتیوں سے فرمائیے۔ یعنی اس سے کئی لوگوں نے غلط یہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ فرمائے گا کہ آپ فرمائیے۔ اللہ کو نہیں فرمانا حضور نے، اللہ کے بارے میں ہم یہی کریں گے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ جو فرما رہا ہے نا، اور ترجمہ جو اس میں کیا گیا ہے فرما دیجئے، وہ یہ کہ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ اپنے امتیوں سے فرمائیے کیا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک۔ کسی نے پڑھ دیا کل هو اللہ احد، اور یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تو اب کیا معنی بن گیا؟ کھا لیجئے وہ اللہ۔ کیا لکھا ہے میں نے؟ قلب۔ قلب۔ اب کہنا کسی نے تھا کہ مجھے کلب نے کاٹا، کتے نے کاٹا،
تو وہ کہہ رہا ہے مجھے قلب نے کاٹا. قلب کا معنی دل ہوتا ہے, دل نے کاٹا. میرے قلب میں بہت درد محسوس ہو رہا ہے. کتے میں درد محسوس ہو رہا ہے. تو یہ اتنا فرق پڑا. لہذا آپ نے ایک ایک حرف کو خوبصورت طریقے سے صحیح سیکھنا. کل ہم پہنچے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے قرآن کیا فرماتا ہے. اب دیکھو میں کہہ سکتا تھا قرآن کہتا ہے, لیکن جب میں نے کہا نا قرآن فرماتا ہے تو ہمارے اندر ایک ادب آ گیا. بس اتنا یہ سیکھنا ہے آپ نے. والد صاحب بیٹھے ہیں, ان کے سامنے نہیں بولنا. زبان تو ہے, کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ ادب کا تقاضا ہے. کیوں فرمایا گیا جب علماء کی مجلس میں اگر آتا بھی ہے تو طریقہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا چلے گا. حضور پوچھتے ہیں صحابہ آپ کیا کہتے ہو؟ پتہ ہے بھی پھر بھی کہیں گے واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے, ہم سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے, ٹیچر پوچھتا ہے ہاں بھائی آپ جی زیادہ جانتے ہیں. ہاں وہ سوال کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ یہ بتاؤ, اب بتانا فرض بن جاتا ہے. یا آپ بتاؤ گے یا آپ بولو گے نہیں آتا. یہ کبھی بھی نہیں کہنا ذہن میں نہیں. یہ کہنا کہ ذہن میں نہیں ہے یہ کچھ شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پتہ ہے ہم کو اللہ پہ آتا. جو ایڈمٹ کر لیتا ہے نا مجھے نہیں آتا اسے فوراً آ جاتا ہے. اور جو اس میں رہتا ہے آنا ہے بس انجا کبھی نہیں آنا ہے یا مجھے پتہ ہی نہیں رہی نال والے کے اکثر پارے, اس نے سیکھنے کا دروازہ ہی بند کر. دوسرا خاص کر کے یہ جو نوجوان میرے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنی میموری سے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینی ہے کہ میں یہ نہیں پڑھ سکتا یا مجھے یہ نہیں آتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ محمد حبیب الرحمان کو ایک دن میں ایک رکوع یاد ہو جائے, لیکن قاری محمد عثمان کو ایک لفظ یاد ہو جائے. ہوگا صحیح, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا یہ سال میں ختم کر لے گا تو میں 2 سال میں ختم کر لوں گا. ہٹ گیا ہے وہ تو حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پورا ہونا ہے. انہیں قیامت کے قریب, جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ قرآن سے ہٹ کے مختلف قسم کے علم حاصل کریں گے. یہ حدیث ہے, سرکاری فرمان ہے. آج دیکھ لیں آپ, میں وہ کر رہا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں. بہرحال وہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. تو پہلا کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ سے شروع کریں, اور قرآن مجید کو جب بھی سننا ہے خاموشی اور توجہ سے سننا ہے. 2 باتیں ہوئی تھی کیسے. پھر ہم آگے چلے تھے کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے. حرف اکیلا ہوتا ہے ہمیشہ, یہ بھی حرف ہے, یہ بھی حرف ہے, یہ بھی حرف ہے اکیلا. اور لفظ 2 یا 2 سے زیادہ جب حروف ملتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے. ہم نے ہر حرف کو سیکھنا ہے. تو اس سے پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں. ٹوٹل حروف 29 ہیں. کتنے؟ 29 حروف. جس نے بتاؤ جی, آپ آئے تھے کل کلاس میں؟ جی بتائیں. الف اکیلا ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر زبر زیر یا پیش. حمزہ بھی اکیلا ہی ہوتا ہے. میں نے ابھی بتایا کہ حرف اکیلا ہی ہوگا. الف خالی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی, اور حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی. اس حمزے کو حمزہ بناتی ہی حرکت ہے. شاباش. اچھا, اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت کس کو کہتے ہیں, آپ بتاؤ. سرخ ٹوپی والا. جس لفظ کے اوپر کوئی بھی زبر زیر یا پیش ہو. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں.
اسے کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ جواب. میں نے یہ پوچھی نہیں کہاں ہوتی ہے حرکت. حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش. پھر زبر کے بارے میں اور زیر کے بارے میں اور پیش کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جس کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو حرکت میں کر دیتے ہیں, سکون کرنے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر حرکت دیتے ہیں, یہ زبر, یہ زیر, یہ پیش, یہ چھوٹا سا دال, اس کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ جزم. کیا؟ جزم. مجھے بہت پسند, آپ کو بات نہیں پتا پسند ہے کہ نہیں. شاید آپ نے اس کو جانا نہیں ہے, جاننے کے بعد پہچانا نہیں ہے, شاید اس لیے آپ کو وہ ذوق نہیں آ رہا. ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ واقعی پازیٹیو سوچنے والے بندے ہیں تو. جزم مجھے کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ پچھلے کو ساتھ میں لاتی, پچھلے کو پیچھے نہیں لگاتی. میں تمہیں نے پیچھے لگا. کئی بندوں کا خیال ہوتا ہے نا, 1 منٹ تو اگے ٹھیک کہتی ہے, قاری نہ بننے. کتنی گھٹیا ذلیل سوچ ہے. یہ جتنا بھی سیکھ جائیں گے یہ قاری محمد عثمان ٹھہریں گے, نام جو بھی ہے 1 2 3. یہ جتنا بھی سیکھیں گے بینیفٹ یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچنا. بعض لوگ دیکھیں گے آپ نے, جو ہمارے دنیاوی استاذ ہوتے ہیں ویلڈنگ کا دوسرے, وہ بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں جلدی. سال تم چاٹ ڈالر ہو, تم چاڑو مار چڑو کرانا. بیسیکلی تو یہ بھی ایک ریاضت ہوتی ہے. ہم جس کو سمجھ رہتے ہیں استاد سے کھانا ہی کچھ نہیں, انہیں پتہ ہے پنچان تاکہ اس کی جو ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اڑنا شروع ہو جائے. لیکن اگر کوئی بچہ ذہین ہو, قابل ہو اور باادب ہو تو وہ بعد میں آتا ہے اور پہلے سیکھ کے چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ باادب ہوتا ہے. لہذا استاد بے ادب کو سکھانا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن میں اس سے تھوڑا ڈفرنٹ ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی بے ادب ہے اس کو کلاس میں لے آؤ. آپ کے ساتھ رہے گا نہیں تو ادب کہاں سے جائے گا؟ لاؤ, آؤ جی, اس کو ہو رکھ رکھو. اس جس سے بات نہیں بھی کرنی اس سے بھی اس سے بات کرواؤ, کیونکہ آپ کے سامنے وہ جب بھی بات کرے گا تو سوچ سمجھ کے کرے گا نا. وہ انشاءاللہ ایسا سیکھے گا کہ پھر وہ ادب کا منبع بن جائے, سرچشمہ. ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی پڑھنے والا آ گیا تو اسے قریب کر لیتے ہیں, اگر کوئی نکھٹو آ گیا تو کتنے رہو, توجہ نہیں دیتے. یہ بہت خرابی ہے کہ آپ چونکہ انشاءاللہ پڑھ کے پڑھائیں گے بھی صحیح, اور یہ نیت کر لیں آپ, چاہے آپ اپنے بچے کو پڑھا لیں, اپنی بیوی کو پڑھا لیں, اپنی ماں کو پڑھا لیں, اپنی بہن کو پڑھا لیں, پڑھانا ضرور ہے. تو یہ کیا کرتا ہے جی, پچھلے کو ساتھ میں دیکھنا بھی. حمزہ زبر با, یہ حمزہ ادھر تھا, اس کو اس نے ساتھ میں. تو اس دور میں یا جس دور میں بھی جو بندہ پچھلے کو ساتھ میں لگ رہا ہے نالا, سمجھ لو بہترین انسان ہے. ہمارے استاذ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے جب آپ چل رہے ہو نا تو اگر آپ سے کوئی ایک قدم آگے اٹھاتا ہے نا اس سے دور ہو جاؤ. کبھی آپ نے غور کیا اپنی زندگی میں؟ ایمیٹری میں نے آپ سے آگے قدم رکھنے والا آپ کا مخلص نہیں, جو آپ سے آگے بھاگ رہا ہے وہ آپ کا مخلص, اور جو ساتھ چلتا ہے گزارا کرنا تھا. تو جڑا پیچھے چلنا زبردست. یہ بات سکھا کے انہوں نے اتنی بڑی بات سکھا دی کہ کبھی بھی اپنے بڑوں سے آگے نہیں چلنا.
اب دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ملایا خیال ہے، ساتھ چل رہا ہے، اگے نہیں پہ بڑھنا. تو جڑا پیچھے وے تو تسن ہے ہی مخلص. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ مطلب کے لیے نہیں لگا. جو پیچھے کرنا کون ہے آج کل؟ کڑیاں نکیاں سنیاں دیاں بہنا ان بھی ماوا تو ماں کڑی اتنے اگے اسی ماں اتنے بچاری ترکی نہیں پی اسی پیچھے. وہ اگے بات کھلو کے سی ٹری آنا کیونکہ وہ جوانی ہم نے سکھائے کبھی نہیں. آپ نے کبھی بھی اپنے کسی پیارے کے ساتھ آگے گزرنے کی کوشش نہیں کرنی. اب یہاں ایک فل سٹاپ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ دیکھیں بھائی والد صاحب آگے بٹھنے مطلب یہ ہوا ہے، قاری صاحب آگے چل رہے ہیں تو مطلب یہ ہے. وہ جو ایک رشتہ ہے اس کو تو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے نا. یہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے، کلاس فیلو، ایج فیلو، تو وہاں بات. اچھا اس کے دو آج کل طریقے نکلے ہوئے ہیں پڑھنے کے. ایک ہم جو پرانا پڑھاتے ہوتے ہیں با پیش واؤ بو، پڑھو ذرا. با پیش واؤ بو، یہ اتنا کھینچا جائے گا. اور اس کو ذرا پڑھیے با الٹا پیش، بالکل اس کے برابر پڑھنا ہے. با پیش واؤ، با الٹا پیش، شاباش. ان کیوں یہ آپ بچے کے ذہن میں ڈال لیں، اگلے حرف پہ اگر یہ ہوئی تو وہ آٹومیٹکلی جوڑ سیکھے گا. جزم، شد، زبر، زیر بتا دیتے ہیں، ان کا طریقہ نہیں بتاتے جہاں سے خراب چیز. اب یہ اگلی چیز چھوٹا سا ڈبلیو جس کا نام کیا ہے؟ شد. کیا؟ شد. یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا بھئی ہم ابھی تک صرف اپنے نام لے رہے ہیں، تجوید والا ابھی تک نام استعمال نہیں شروع کیا. ان کا ایک ایک نام اور بھی ہے، وہ ہم آگے جا کے سیکھ لیں گے انشاءاللہ. فی الحال میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے. یہ جو شد ہے اس کو آپ نے دیکھ کے پہچان لیا، چھوٹا سا ڈبلیو یا شد. اس کے بعد اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے، یہ بیٹھ کے ذہن میں بات. شد جہاں بھی دیکھیں گے آپ سمجھ لیں کہ وہاں کتنے حرف ہیں؟ اور ایک جیسے ہیں. اگر با کے اوپر ہے تو دو با ہیں، نون کے اوپر ہے تو دو، تا کے اوپر ہے تو دو. اب جب حرف دو ہیں تو پڑھنے کتنے ہیں جی؟ دو ہی پڑھنے ہیں جو دو. ہر حرف کو پڑھنا تو ہے. یہاں آگے ہمارے مؤذنین جو اذان دینے والے ہوتے ہیں، جو سیکھے بغیر دیتے ہیں، آپ کبھی غور کیجیے گا اس کے بعد وہ اس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اس کو نا جو میں نے سمجھایا اس طرح پڑھنا. ذرا پڑھیے اس کو. اچھا ایک منٹ، سوری معذرت. شد کے نیچے جو دو حرف ہوں گے ان میں پکا پہلا جزم والا ہوگا، پکا. اور دوسرا جو شد کے اوپر حرکت ہوگی، زبر ہوئی، زیر ہوئی یا پیش ہوئی، وہ دوسرے پہ. ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا. غنہ تو بعد میں آپ کو بتانا ہے کہ یہاں غنہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ اگر اس طرح ان کرنا شروع ہو گئے بغیر جاننے کے غنہ جہاں ہوتا ہے وہاں صرف غنہ کرنا ہے تو آپ ایک خرابی میں پڑ جائیں گے. جیسے کہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، اس میں غنہ نہیں ہے نبی، اس میں غنہ نہیں ہے. تو ابھی اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللہ.
بولیے ذرا اللہ. اب مجھے بتاؤ جس نے یہ سیکھ لیا ہے وہ اس طرح پڑھے گا اللہ پڑھے گا؟ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. وہ پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے پڑھا میں نے؟ ابھی بولے میری تعریف ہوئی، یہ اس کی تعریف ہوئی. لو جی اللہ ان اب یہاں تک سمجھ آ گیا جی. اب جہاں غنہ ہوگا وہاں غنہ کرنا ہے تو ہم اس کو جزم ہوگی اس میں کرنا ہے. اور غننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا. اور اگر کوئی بندہ دماغ کے کینسر سے بچنا چاہتا ہے، قرآن مجید میں جہاں غننے ہیں صحیح کرے، انشاءاللہ زندگی میں اس کو کینسر ہو سکتا نہیں. آذان کا ٹائم ہو گیا جی. بسم اللہ. یہ سمجھ آ گیا جی. ابھی ہم اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھ. ان یہ غنہ ہو گیا. ابھی ان بولو ذرا. ایک بار درود شریف پڑھ کے دے چھوڑو ذرا. بہت لائیو کام کرنے میں گلا نہ کرو. کاشف پڑھ کے بتائے گا جی. یہاں کتنی یا ہے؟ دو یا ہیں ادھر. اگر کوئی
آزان دیتے ہوئے یہ کہتا ہے، آپ سنیں گے باہر سے آوازیں آئیں گے آپ کو، حی علی الصلاۃ، باہر نکلا ہے تو افضل بھائی نے کہا ماشاءاللہ بڑی سونی اذان دیتی ہے، اور وہ تو سام پکا ہی کر دی تھی، حی، اس سے آگے گنجائش ہی رشتہ، حی علی الصلاۃ، لا کو تو کھا ہی سکتے ہو آپ، حیا کو نہیں۔ اچھا جی، ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پکی پکی، کہ اب جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں اس میں ان تینوں میں اور ان تینوں میں فرق کرنا ہے، کیونکہ ان کا نام بھی وہی ہے، ان کا نام بھی وہی ہے۔ یہاں صرف کھڑی زبر یا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یا الٹی پیش، اور یہاں زبر زیر پیش آتا ہے، یہ یہاں اکثر ہم خرابی کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہوتے ہیں؟ ان للہ تک ہے، ان للہ اسا یہ پڑھا، جس نے بھی آواز آئی اس یہ بندے پڑھا، اور ادھر ہے کیا؟ پڑھو ذرا، خود نہ کرو نا، ان، فرق پہ آ کے نہیں پہ جی، انا للہ، بے شک اسی اللہ کو نے پاس آئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تے اسا اللہ دے مڑ کے وینا۔ کتنا فرق پڑا ہے صرف ان اور انا پڑھنے میں، اور آپ جس بشک معاشرے میں سنیں، یہ نہیں آپ ایک لفظ سیکھ گئے تو مان کے آپ مارا غلط پہ پڑھ رہی ہو، کرتے ہیں نا اس طرح، تو ہم چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تالاب کی مچھلی، تالاب کا مینڈک، اور ایک سمندر کا مینڈک۔ سمندر کا مینڈک اہم سمندر میں اللہ نہیں بھیج دیتا، اس کو ظرف بھی بڑھا دیتا ہے، ویژن بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی تالاب کا مینڈک نہیں بننا۔ ہاں اگر دیکھتے ہو کہ ایک بندہ پڑھا ہے ان للہ، تو آپ کہتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے میں یہاں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ کو کبھی بھی اس سے نفرت نہیں ہوگی جو غلط پڑھ رہا ہے، اور پھر دوسرا نیت یہ کرنی ہے کہ اس کو میں نے درست کرنا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ درست۔ پھر دیکھو اللہ تو صدقے جلا دی اس سے، آپ کسی کو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل۔ اچھا جناب، تو اس کو ہم پڑھیں گے ذرا، حمزہ با زبر با، با زیر بی، با پیش کو، حمزہ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، رہیں گے انشاءاللہ، قرآن درست ہو جائے گا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ دو طریقے سے بولا جاتا ہے، قرآن اور قرآن، دونوں طریقے سے درست ہے۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے لیکچر دیں گے تاکہ آپ کو ان دونوں کا معنی پتہ ہونا چاہیے، جڑا تسی روز تھوڑا جی کھول کے پڑھ کے ہو ذرا مسا، وہ بھی رمضان میں اس نے کو مطلب رمضان کا کیا مطلب پتہ ہے؟ جتنے بھی 11 مہینے ان کا نام عربوں نے رکھا ہے۔ رمضان کا اللہ نے قرآن میں بھیج دیا، رمضان کا مطلب جلا دینا، پٹھی سمجھ گئے نا، پٹھی سمجھتے نا جس میں ہر چیز جلتی، تو یہ ایسی بھٹی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس کے ذریعے گناہ جلا دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا زبردست ہے کہ ایک روزہ جو صحیح رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ پٹی ہے کہ نہیں؟ تو آپ ہم آخری بات کرنے لگے ہیں اور سلسلہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش۔ جب آپ نے حرکتیں پہچان لی اور اس کے بعد حرف پہچان لیے تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں قانون، کون سا حرف کہاں آئے تو کیا کرتے ہیں، کہاں آئے تو کیا کرتے ہیں۔
یہ بات نہیں شروع. تو کل ہم نے جیم تک غالباً پڑھا تھا. جیم تک پڑھا تھا جی. آج ہم آگے چلتے ہیں. الف. اس کو کبھی بھی آپ نے الف نہیں پڑھنا. الف کا اس کا مطلب یہ زبان باہر بھی نکل آئے, اگر آپ اوپر دانت دبا کے رکھیں گے تو پھر بھی سا ہی پڑھا جائے گا. سا. کس کس نے جا کے گھر میں پریکٹس کی تھی؟ ماشاءاللہ. آج آپ نے جنہوں نے نہیں کی باقی نے کرنا ہے. ٹرنا پھرنے کام کرنے. ہمارے پاس ایک خاتون آتی تھی پڑھنے کے لیے, بڑی عمر کی ماشاءاللہ, اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازے اور شرم پردہ دے. تو نا بوڑھی تھی وہ, ان کو میں نے بولا ہا کو اکثر ہا لوگ پڑھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہا. میں نے کہا آپ نا چلتے ہوئے آگے پیچھے یہ پڑھتے. وہ گھر چلی گئی, گھر جا کے بیل بجاتی ہے, اندر سے ان کے شوہر با مراد نکلتے ہیں, تو وہ کہہ رہی ہے آنند کا سب گل سنو, ٹھیک ٹھاک بندہ بھیجا ہے, سن کے پاگل کر بھیجا. آپ کو اس معاملے میں کوئی پاگل کہے نا تو میں خوش ہو جاؤں. کہ غلط ہے کہ پاگل آخر ہے نا. تو اچھا اس کو ایک اور آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. اب پہلے ہم پڑھیں گے اب بولیے اب ایک چاندی پھر بندہ مار کھا لینا ہے. جڑا رولا کر سی نا وہ اتنے مار کھانا. اب آج نہیں, وہ بعد میں پڑھیں. جیم جیم شاباش. یہ تھوڑا سا منہ کھلا رہ جائے گا. اے الحمدللہ اس کے بعد تو نہیں پڑھنا. اچھا بعض بندے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ جی پہلے اسی پڑھنے رہے ہیں پہلے گئے. کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن پاک میں الا ما قد سلف, رات کو آپ سب نے پڑھا جب بندہ کا کفر سے اسلام میں آتا ہے تو صرف کلمہ ہی سارے گناہ اس کے ساتھ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے نہیں سیکھا, آپ کو نہیں پتا تھا, یا نہیں سیکھنے کا تو شاید کوئی تھوڑی بہت پکڑ ہو, کوئی کیوں نہیں سیکھا, تو باقی سارے کام تو سیکھ کے رہے. لیکن وہ بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے. چونکہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب آپ کی وہ ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے نا, تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. لگے پا بوڑھیاں ہڈیاں نال لگے پا. اور بوڑھوں کے ساتھ تو ویسے بھی بہت زیادہ مہربان ہے. ایک عمر آتی ہے کہ اس کی گناہ ہی نہیں لکھے جاتے. اللہ. ایک عمر آتی ہے بوڑھے کی کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ تم بھی پیار کرو. یہ بھی کسی دن لیکچر میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تھوڑا بہت. تو کوئی تساں کدے آکھے بھئی کہ جب منہ پہ بنانا ہوئے کدے تساں پرواہ نہیں کرنا. قرآن کا حرف صحیح پڑھا جائے, منہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو نو پرابلم. جیم اچھا نا ایک بات اور ذہن میں, ادھر کالا ہو ادھر سفید ہو, پتہ لگنا. تو آپ جتنے بھی حروف آپس میں ایک جیسے ہوں ان کو ملا لیا کرو کٹ کر. دال. اب اس کے مقابلے میں ضاد. سواد کے بعد جو دعا آتا ہے دال. قل هو اللہ احد, یہ جو نہیں کر سکتا. قل هو اللہ احد. دال دال دال. اد 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 دال ذال. یہاں ہم پڑھتے ہیں ان الذین, تو ذال اس میں بھی زبان باہر دانت اوپر نہیں لگے.
ذال. اب میں 3 ایک جیسے ہیں نا تقریباً، ان تینوں کو پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ذال باریک پڑھا جائے گا اور نرم پڑھا جائے گا، ٹھیک. لیکن اس کے مقابلے میں زا ہے تو وہ سخت پڑھی جائے گی. ذال پڑھیے. زا. یہ کیا کون سی ہے؟ را کے بعد جو آتی ہے. اب تیسرا میں پڑھنے لگا ہوں وا. اس میں بھی زبان باہر آئے گی لیکن یہ پر پڑھا جائے گا، اور یہ ہے وا کے بعد جو وا آتا ہے. سمجھ آئیے؟ ذال زا وا. اب ہم پہلے وا کو لے آتے ہیں. انزل ان الذین. فرق آنا لگتا ہے کہ نہیں جی؟ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے ایسے ایسے آپ کو رونا بھی آئے گا انشاءاللہ ایک دن. اور آج میری کلاس میں جو حضرات تشریف فرما ہیں بڑے چھوٹوں سمیت، آج کے بعد آپ کے اگر اس طرح حروف نہیں ادا کر سکتے تو آپ کے ختم پڑھنے بند. تو چنگ بل میں نے افطاریاں تو بند کی جناب سپارہ کہنے گئے جو بہنیں مطالعہ جو کرنے جاؤں انہیں تو پڑھا لکھا ہے ہی کوئی نہیں، یہ پہ کرنے اور نیک بختو تو سنو اتھے بن کے کی کرنا پھر سپارہ دروشی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر. وہ چیز پڑھنی ہے جو آپ کو درست آتی ہے. جب کوئی ہم گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہوتے ہیں؟ ذرا اونچے بولیے. سب نے غلط. نہیں استغفر اللہ تو وہ دعا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا فلاں پڑھو، کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ استغفار استغفار استغفار. یہ لفظ پڑھیے ذرا ایک دفعہ. یہ نیت کر لیں جو ہم نے پہلے غلط قرآن پڑھا ہے، یا اللہ استغفر اللہ. ہم اللہ سے استغفار مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. معافی مانگنے والا بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی میں مانتا ہے، اپنی انا مانتا ہے. اور معاف کرنے والے میں اللہ کی صفت ہوتی ہے. آپ سے کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دو. حضرت علی فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا یہ سوچ کے کہ اساں میں جتنا جلدی معاف کر ساں اللہ ماں اتنا جلدی معاف کر ساں. آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، مجھے خوشی ہے. اگر کوئی نیچے نہ بیٹھ سکے تو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، جس طرح بھائی جان بیٹھے ہیں. تو زمین پہ بیٹھنے کا، فرش محمدی پہ بیٹھنے کے بارے میں حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ اے حضرت علی آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہوتے ہیں زمین پہ؟ فرمایا مجھے اس سے کوئی نیچے نہیں کرتا. تو یہ اپنے گھروں میں بیٹھک جو بناؤ اس میں صوفے شوفے ہٹا دو. اصل میں ایک کمرہ بنایا اسے تھلے لاتے ہیں تاکہ ہمیں نیچے جو. اچھا بس آخری بات، آخری ہم جائیں گے آج انشاءاللہ تعالی ذات. الف 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 با با تا شاباش. جیم جیم. اس پچھلی دفعہ جب میں نے سا کہلوائی ہے نا تا، اس میں ایک بندے کی بھی آواز یہ نہیں آئی مجھے الحمدللہ. جیم ذال را تھوڑا سا موٹا کرنا. اس میں یہ پیدا نہ ہو صرف بس، باقی اس کو پر پڑھنا ہے. را زا. بس آج یہاں تک انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ اگر قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، آپ کو بہترین کی لسٹ سے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ سچے زبان سے لفظ ادا ہوئی ہیں. جس زبان سے جو بات نکل جائے وہ کبھی غلط ہو سکتی نہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جڑے اسی آنے پہ ہیں نا میں اپنے سارے کام اللہ تے سٹ چھوڑے، میں نے اپنے سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں.
تو پھر ساتھ ہی ان اللہ بصیر بالعباد، یہ تہیہ کرنے والے بے شک وہ بصیر بھی ہے اپنے بندوں کو کے لیے، یعنی اپنے بندوں کو وہ دیکھ رہا ہے. یعنی مجھے جو دعویٰ پہ کرنا نا میں اپنے کام اللہ تے سٹ چھوڑیں، خیال کریں اللہ ویکھنا پہ ہی، یہ نہیں جی تو مجھے نہ رکھنا پہ ہمیں اپنے کام اس تے سٹیں نہیں. تو یہ اس کو توکل کہتے ہیں، اپنے سارے کام اپنے